بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ العظمت للہ، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی مدد سے، جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ آپ کی میزبان شفق حاضر خدمت۔ ناظرین اکرام، ماہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو ماہ ربیع النور کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے جو نور اس دنیا پر اتارا، جس نور سے ہمیں فیضیاب کیا، وہ نور آخر وقت تک، وقت قیامت تک نور ہی نور ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس نور سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے جہاں تقریباً 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول اس دنیا میں بھیجے، وہیں پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ انسانیت کے موسم ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کی سیرت ہمارے لیے وہ نور ہے کہ جس نور پر چل کر، جس نور کی تقلید کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس امی، اس یتیم کے ماننے والے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی جو تمام علوم پر حاوی ہے۔ تمام دنیا میں آج تک جتنی بھی کتابیں نازل ہوں، چاہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی لکھی گئی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔
یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے کہ جو آج تک اس میں ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اس دنیا کو پیدا کر دیا، لیکن اس دنیا کو پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے اس نے اس دنیا کے لیے ایک نور پیدا کیا۔ وہ نور 1400 سال پہلے اس دنیا پر اترا۔ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک ایسی شمع ہے کہ جس کے ہم پروانے ہیں، ایک ایسی شمع ہے کہ جو کبھی اپنے پروانوں کو جلاتی نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک ایسا رستہ دکھاتی ہے جو ان کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ آنے والے کئی پروگراموں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم جانیں گے آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو۔ میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ باتیں پہلے سے جانتے ہیں، بلکہ یقیناً جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے نصاب میں یہ شامل ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پڑھیں، ان کو جانیں، ان کی سیرت کے بارے میں علم حاصل کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ وقت پیدائش جو ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اس اذان میں اللہ اپنی وحدانیت کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی باور کرواتا ہے کہ سنو، میں تمہارا رب ہوں اور میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رسول ہے۔ تمہیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو تمہیں محمد کو راضی کرنا ہے، میری اطاعت کرنی ہے تو پہلے محمد کی اطاعت کرو۔ محمد راضی ہو گیا تو محمد کا رب راضی ہو گیا۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا تو سمجھو دنیا و آخرت دونوں میں تباہی تمہارے لیے ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اپنے آنے والے ہر پروگرام میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات سے آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ان کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کن پہلوؤں کو روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور اس ماہ مبارک میں حضور آقا نامدار، محبوب پروردگار، مولائے غمگسار، خدا کے سچے پرستار، نبیوں کے تاجدار، روح الارواح و نور الانوار، احمد مجتبی ارواح نافدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ قرآن کریم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب جس ذکر کی بلندی پروردگار عالم فرما رہا ہو، یقیناً اس ذکر کے لیے تمام کائنات کی تعریفیں اگر یکجا کر دی جائیں تب بھی پروردگار عالم کی اس ذکر کی بلندی کو چھونے کے لیے بہت کچھ درکار ہوتا ہے۔ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ وہ افراد کے جن کو نہ اسلام سے کوئی تعلق تھا، نہ دین سے کوئی واسطہ، نہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو قبول کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، بلکہ وہ اپنے اپنے مذاہب کا پرچار بھی کرتے رہے، اپنے اپنے مذاہب پر عمل پیرا بھی رہے۔ لیکن جہاں حضور نبی محتشم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی آیا تو بے اختیار ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کے فکر سے، ان کی تمام تر جو قوتیں تھیں
وہ یکجا ہو کر وہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف سے مبرہ نہیں رہ سکی، اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ خراج عقیدت پیش کیا اور اس خراج تحسین سے نوازا کہ آج عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا اس بات پر حیران اور ششدر ہے کہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا اور آپ کے اس پیغام کا جو ابدی اور ازلی پیغام تھا، اس کے غلغلہ ہے جو پوری کائنات میں پھیل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اگر ہم دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک قریب کے زمانے میں مائیکل ایچ ہارٹ میخائیل، اس نے ایک کتاب تحریر کی جس میں 100 دنیا کی بہترین شخصیات کا انتخاب کیا گیا۔ اس کتاب کا نام انہوں نے دی 100 اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری رکھا، اور اس میں ان کی زوجہ نے بھی معاونت کی اور دنیا کی 100 بہترین شخصیات کا انتخاب کیا گیا۔ ان 100 شخصیات میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہر اس شخصیت کو کہ جس نے انسانیت پر، اس کائنات پر کوئی اثر چھوڑا ہے، اس کو اس کتاب میں جگہ دی جائے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ہر چند یہ چاہا کہ اپنے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کتاب کا ہیرو قرار دوں، لیکن وہ تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر پائے، اور اس کتاب کا ہیرو حضور نبی محتشم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے قرار دیا۔ اور جب انہوں نے حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہیرو قرار دیا، اس وقت میں تمام دنیا عیسائیت اور غیر مسلم دنیا اس کے قتل کے درپے ہو گئی کہ یہ تم نے کیا کیا کہ ایسی شخصیت کو کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، جن کا ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اپنے نبی کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اور تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کتاب کا ہیرو قرار دے دیا۔ تو مائیکل ایچ ہارٹ کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ان کو سر فہرست اس لیے رکھا کہ میرے مطالعے کے مطابق دنیا کے سب سے عظیم، منفرد اور انسانی تاریخ کے نمایاں ترین انسان حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے کہ قارئین میں سے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو تعجب ہو کہ میں نے دنیا جہاں کے مؤثر ترین شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست کیوں رکھا، اور وہ مجھ سے اس کی وجہ طلب کریں گے، حالانکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ صرف وہی ایک عظیم انسان تھے جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے غیر معمولی طور پر کامیاب و کامراں اور سرفراز ٹھہرے۔